السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد محظورات الاحرام عمرے کے تعلق سے یہ ہمارا درس ہے، جاری اور ساری ہے۔ کل ہم نے میقات کے تعلق سے بتایا تھا، آج ہمارا یہ درس جو ہے محظورات الاحرام، احرام پہننے کے بعد کن کن چیزوں کی پابندی کرنا ضروری ہے، جس سے ہمارا احرام محفوظ رہتا ہے، ورنہ احرام کی اگر ہم پابندی نہیں کریں گے تو ہمارا یہ احرام جو ہے باندھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا نام رکھا گیا محظورات الاحرام۔ حج اور عمرہ کرنے والے جنہوں نے احرام باندھا ہے ان کے لیے خاص کر کے یہ میسج، یہ پیغام ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، محظورات الاحرام میں سے ازالہ شعر الراس، شعر الراس او بقیت الجسم، شعر بقیت الجسم۔ احرام پہننے کے بعد سر کا بال کاٹنا، جسم کے کسی حصے کا بال کاٹنا یہ حرام ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر کا بال حلق مت کراؤ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک کہ قربانی نہ کر لو۔ تو سر کا بال اگر کوئی کاٹتا ہے، یہ جسم کے کسی حصے کا بال کاٹتا ہے تو یہ احرام کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو حرام ہے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیہ من صیام او صدقہ او نسک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا سر میں تکلیف ہو، سر کا بال نکالنا ہی ضروری ہے، مریض ہو، احرام کی پابندی نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے اس کا فدیہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے اور صدقہ کرنا ہے۔ 3 آپشن ہے، روزہ رکھے، صدقہ کرے یا نسک دے، دم دے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ ان الصیام مقدار 3 ایام، 3 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی احرام کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس کا 3 دن، یا مریض ہے تو اس کے لیے 3 روزہ رکھنا ہے، یا 3 سے 3 سا جو ہے کھانا دینا ہے۔ یہ بھی ایک گرامہ ہے، یہ بھی ایک جو ہے جو احرام کی پابندی نہ کریں۔ 6 مسکین کو آدھا آدھا جو ہے سا جو دینا ہے، 6 مسکین کو کھانا دینا ہے یا دم دینا ہے۔ یہ 3 آپشن جو ہے، یہ فدیہ الاذی او بہ اذی من راسہ، یہ فدیہ ہے۔ تو سر کا بال، جسم کے کسی حصے کا بال احرام پہننے کے بعد نہ نکالا جائے۔ تقلیم الاظافر، ناخن کو کاٹا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ ناخن دونوں ہاتھ کا ہو یا دونوں پیر کا ہو، لیکن اگر ناخن کسی کو نکالنا ہو، تکلیف اگر ہے، نکالنا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ احرام پہننے کے بعد آپ کا ناخن دکھ رہا ہے، تکلیف دہ ہے، تو اس کو کاٹنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، استعمال محظورات الاحرام میں سے احرام پہننے کے بعد کن کن چیزوں کا پالن کرنا ضروری ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس میں سے یہ بھی ہے، استعمال الطیب بعد الاحرام فی ثوبہ او بدنہ،
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام پہن کر کے تم میں سے کوئی زعفرانی کلر کا کپڑا نہ پہنے، احرام پہن کر کے، اور نہ کوئی خوشبو کے قریب جائے، نہ خوشبو لگائے۔ احرام پہن کر کے، احرام سے پہلے جو ہے، احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگایا جا سکتا ہے، تیل لگایا جا سکتا ہے، صابن لگایا جا سکتا ہے، صابن جو ہے خوشبودار، لیکن احرام پہننے کے بعد یہ سب لگانا، طیب لگانا، خوشبودار چیز کا، صابن کا استعمال یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی احرام پہن کر کے نکاح کا عقد کرنا، چاہے مرد ہو یا عورت، لا تزوج المرأة وهي محرمہ، کوئی عورت بھی شادی نہ کرے احرام پہن کر کے، اور نہ کوئی مرد جو ہے نکاح کا عقد کرے یا نکاح کا پیغام دے احرام پہن کر کے، یہ دونوں کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی مباشرہ، شہوت، بوسہ دے کر کے، چھو کر کے، ٹچ ہو کر کے مباشرت کرنا، عورت سے ملنا، چمٹ جانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ احرام پہن کر کے یہ جائز نہیں ہے، اسے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ احرام پہن کر کے بیوی سے چمٹا ہوا ہے، جمع کی بات کر رہا ہے، شہوت کی بات کر رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ محظورات الاحرام میں سے ہے۔ ایسی احرام پہننے والا نہ اپنی بیوی کو بوسہ دے اور نہ شہوت کی نگاہ سے، شہوت کی وجہ سے اس کو چھوئے، بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، محظورات الاحرام میں سے یہ بھی داخل ہے شکار کرنا۔ شکار جیسے ذبح ہے، کبوتر ہے اور خرگوش وغیرہ ہے۔ قال تعالیٰ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ شکار کرنا احرام پہن کر کے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف اس سے اس کو منع فرما دیا ہے۔ احرام پہن کر کے یہ جو ہے کہا کہ محظورات الاحرام حرام علی الرجال والنساء، یہ سب چیزیں جو ہیں حرام ہیں مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ کچھ چیزیں جو ہیں عورتوں کے لیے الگ ہیں، مردوں کے لیے الگ ہیں، جیسے تغطیہ الراس، تغطیہ الراس، لا یغطی رأسہ کالعمامہ والقبہ والطاقیہ والغترہ۔ احرام پہن کر کے بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ احرام دیکھیے پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، احرام پہن کر کے ٹوپی کا پہننے کا اہتمام، گوترا ہے یا اور بھی چادر ہے یا اور بھی کوئی چیز ہو، سر کو ڈھک لیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹوپی وغیرہ سے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایسے ہی احرام پہن کر کے قمیض، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کوئی تمہیں سے کوئی قمیض نہ پہنے اور نہ کوئی عمامہ اور نہ کوئی سراویل، نہ خف۔ احرام پہن کر کے نہ قمیض پہن سکتے ہیں اور نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، نہ چڈی ہے، نہ سراویل ہے، پائجامہ ہے اور نہ بنیان ہے۔ کسی چیز کو پہننا یہ جائز نہیں ہے، بالکل دو چادر ہی احرام کی ہوگی سفید، اور وہ بھی جو ہے مخیط، محظورات من محظورات الاحرام لبس المخیط، مخیط جو سلا ہوا کپڑا جو ہے احرام، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ احتیاط کے طور پر لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ احرام کھل جاتا ہے تو مخیط کر سل لیا جائے، ان لوگوں نے فتویٰ دیا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہ ہو، سلا ہوا احرام نہ ہو۔ بہت سے لوگ جو ہیں چڈی وغیرہ پہن لیتے ہیں نیچے، یہ بھی جائز نہیں، بنیان ہے چڈی وغیرہ، اس کا بھی دھیان دینا چاہیے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مختصر ہمارے سامنے احرام
محظورات الاحرام، احرام کے تعلق سے اور باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہیں کچھ اور باتیں جو آتی رہیں گی۔ ایسے ہی احرام پہننے والا انگوٹھی پہن سکتا ہے اور گھڑی پہن سکتا ہے، نظارہ پہن سکتا ہے، جس کو یہ چشمہ کہا جاتا ہے۔ چشمہ ہے، انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، یا سماع کان میں سننے کے لیے سماع وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن موزہ وغیرہ، جوتا موزہ جسے پیر ڈھکا ہوا ہے، اس کا بھی پہننا، نعلین اس کو کہا گیا، اور خف وغیرہ، خفاف، سراویل، ساری چیزیں جو ہیں اس سے روزہ جو یہ احرام خراب ہونے کا امکان اور خطرہ ہے۔ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَهَا أَن تُغَطِّيَ رَأْسَهَا، اپنے سر کو ڈھکے۔ عورت کے لیے فرق ہے یہ، اپنے سر کو ڈھکنا۔ مرد کے لیے سر کھلا رہے گا، لیکن عورت جو ہے اپنے سر کو ڈھکے گی۔ لیکن عورت پازیب، بالیاں، ہاتھ میں جو ہے کنگن، چوڑیاں وغیرہ نہ پہنے، اس سے احتیاط کرے۔ یہ بھی جائز ہے، بہت سے لوگ کپڑا احرام پہن کر کے کھولتے نہیں، کہا کہ نہیں کیسے کھولیں گے؟ یجوز للرجال والنساء تغیر ثیاب الاحرام، ثیاب الاحرام، احرام گندہ ہو گیا ہے یا ناپاک ہو گیا، اس کو کھولا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کھول سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں ہمارے سامنے احرام، محظورات الاحرام کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہمیں احرام، اگر ہماری نیت ہے، اللہ ہماری نیت کو قبول فرمائے اور احرام کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔